سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے پوچھیں میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فإنی قریب تو ان کو بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی بس ان کو بھی چاہیے کہ میری بات کو قبول کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پہ ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ یہ لوگ راہ ہدایت پا سکیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دعا اور اس کی قبولیت کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں بھی رمضان المبارک، روزہ اور اس کے متعلق احکامات کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں بھی روزے کے متعلق ہی کچھ احکامات کا ذکر ہے۔ یہ درمیان میں دعا کا ذکر کرنے کی کیا مناسبت ہے، آپس میں کیا ربط اور کیا جوڑ ہے؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے ایک ربط، ایک مناسبت تو یہ لکھی، رمضان کا جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے درمیان میں دعا اور اس کی قبولیت کا ذکر فرمایا۔ اس کی طرف بھی روزے داروں کو دھیان کرنا چاہیے۔ اور دوسرا مناسبت علماء نے یوں لکھی ہے کہ گزشتہ آیت کے آخر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ تو جب اللہ تمہیں یہ ہدایت دے کہ تم روزہ رکھو تو پھر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب اللہ کی بڑائی کیسے بیان کرنی ہے، شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی جو دیہاتی صحابی تھے، انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہمارا خدا قریب ہے کہ ہم اس کو آہستہ سے پکاریں، آہستہ سے اس سے باتیں کریں، یا ہمارا خدا دور ہے کہ ہم اس کو زور زور سے پکاریں؟ تو علماء نے لکھا اس موقع پہ اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں قریب ہوں کہ دور ہوں، تو ان کو بتاؤ کہ میں بہت قریب ہوں، انی قریب، بہت قریب۔ میرے محترم دوستو، آج کل معذرت کے ساتھ ہمارے دعا کی اہمیت نہیں رہی، عبادات بھی ہم کرتے ہیں،
جتنی اللہ توفیق دیتا ہے کر لیتے ہیں۔ وظائف پہ ہمارا بڑا زور ہے، لوگ وظائف پوچھتے ہیں جی اس کام کے لیے وظیفہ بتا دیں، فلاں کام کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ اچھا، میں اکثر جب وظیفہ کسی کو بتاتا ہوں میں مختصر سا بتا کے کہتا ہوں اس کے بعد دعا کرنی، یہ 3 دفعہ پڑھ کے دعا کرنی، یہ 7 دفعہ 11 دفعہ پڑھ کے دعا کرنی۔ تو اس کی طرف دھیان نہیں چلتا کہ یہ ایسے لگتا ہے جیسے بس چھوٹی سی بات بتائی ہے، کوئی اہمیت نہیں دی۔ اگر کہہ دیا جائے کہ اس کو 3000 دفعہ پڑھنا ہے، 5000 دفعہ پڑھنا ہے، ہاں ماشاءاللہ اب کوئی بات بنے گی۔ ہمارا وظیفہ اتنا کام نہیں کرے گا جتنا ہماری دعا کام کرے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دعا کو عبادت فرمایا۔ حدیث پاک میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو اصل عبادت ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ مغز کا مطلب جیسے ہم کوئی پھل یا کوئی چیز لیں، اس کا ایک چھلکا ہوتا ہے، ایک اندر کا گودا ہوتا ہے۔ تو باقی فرمائے باقی ساری اعمال کی اہمیت اپنی جگہ، انکار نہیں ہے اس کا، لیکن جو اصل مغز ہے وہ تو دعا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ المؤمن کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ دعا کی قبولیت کا ذکر ہے کہ مجھے پکارو میں دعا کو قبول کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ فرمائے جو میری عبادت سے تکبر کریں گے، یعنی عبادت سے تکبر کا مطلب مجھ سے مانگنے سے لاپرواہی برتیں گے۔ اس لیے جتنی بھی توفیق اللہ دے کسی بھی عمل کی تو اس کے بعد دعا ضرور ہونی چاہیے۔ خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا دعا کی قبولیت کب ہوتی ہے، تو آپ نے فرض نماز کے بعد، تہجد کا وقت، صبح کے وقت کی دعا اور فرض نماز کے بعد کی دعا، اس کو فرمایا یہ خاص طور پہ اللہ کے ہاں قبولیت کا موقع ہوتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک ہمارے بڑے ہی قریب ہے۔ اذا سألک عبادی عنی، جب تجھ سے پوچھے میرے بندے، اس میں کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب دعا مانگنے والا یہ سوچے کہ میرا اللہ میرے قریب ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ اذا سألک عبادی، جب میرے بندے مجھ سے متعلق یہ پوچھے تو ان کو بتائیں انی قریب، میں بڑا ہی قریب ہوں، بہت قریب۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ تم جب انسان سواری پہ بیٹھتا ہے تو سواری کی گردن جو ہے وہ بڑی قریب ہوتی ہے انسان کے، گھوڑے پہ بیٹھے یا اونٹ پہ بیٹھے تو اس کی گردن انسان کے بڑے قریب ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سواری کی گردن بھی بندے کے اتنی قریب نہیں جتنا اللہ بندے کے قریب ہے۔ اور قرآن کریم میں تو اللہ پاک نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سورۃ قاف کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اس کے۔ اس لیے فرمایا میرے بندوں کو بتاؤ کہ میں بڑا قریب ہوں۔ قریب کیسے ہے؟ علماء نے اس کی کئی وجوہات لکھی ہیں۔ سب سے بڑا قرب تو یہ ہے اللہ کا کہ ہم زندہ ہی اللہ کی وجہ سے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے تو ہم زندہ ہیں نا، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو ہم مردے ہیں، میت ہیں۔ تو جب ہم چل ہی اللہ کی وجہ سے رہے ہیں تو جس چیز کی وجہ سے چل رہے ہیں وہ ہمارے قریب ہی ہے تو ہم چل رہے ہیں، اس کا ہمارے ساتھ کنیکشن ہے، ہمارے ساتھ تعلق ہے اس کا، اس کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں۔ تو اللہ کا قرب یعنی اللہ کا امر ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔
بعض نے قریب کا معنی اس طرح لکھا کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد و نصرت ہر وقت بندے کے قریب ہے۔ اللہ پاک نے بندے کی حفاظت کا جو نظام بنایا ہے، ایک لمحے کے لیے یہ نظام اٹھا دیا جائے تو بندے پاگلوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکراتے پھریں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے ہر ایک کو چلایا، اس اعتبار سے قریب ہے۔ بعد نے فرمایا کہ اللہ پاک بندے کی دعا سننے کے لحاظ سے قریب ہے، یعنی اللہ کوئی دور نہیں جس کو زور زور سے پکارا جائے، وہ اللہ قریب ہے کہ اس کو سرگوشیوں سے پکارو، اپنے اندر کی نداؤں سے پکارو، اندر سے دل سے اس کی طرف متوجہ ہو، وہ تمہارے دل کی باتیں بھی سنتا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا ہے اس کو بھی وہ سنتا ہے، کس سے کیا بات کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ تو جب بندہ ہر وقت سوچ ہی اللہ کی طرف ہو، بات ہی اللہ سے ہو، دھیان ہی اللہ کی طرف ہو، تو وہ گویا اللہ اس کی ان سرگوشیوں کو بھی سن رہا ہے، سننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، رحمت کے اعتبار سے، ہمارے وجود کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دعا کے اندر اصل یہ ہے کہ دعا آہستہ ہونی چاہیے۔ اللہ پاک کو ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعائیں کرو، کس طرح؟ تضرعا، گڑ گڑا کے، محتاج بن کے، سوالی بن کے، اور دوسرا بخفیہ، آہستہ سے، یعنی رات کی تاریکی ہو اور شب کا اندھیرا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس وقت میں اٹھ کے بندہ اللہ سے چپکے چپکے باتیں کرے، اپنے دکھڑے اللہ کے سامنے روئے۔ سننے والا بھی وہی ہے، پورے کرنے والا بھی وہی ہے۔ دنیا کا کوئی انسان، کوئی طاقت، کوئی چیز، کوئی مال پیسہ انسان کے مسئلے حل نہیں کر سکتا۔ ہمارے مسئلے حل کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ اس سے اپنے دکھڑے بولو، راز و نیاز جو کرنا ہے وہ اس سے کرو۔ اس لیے فرمایا کہ وہ اللہ پاک فرماتے جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو ان کو بتاؤ میں بہت قریب، اجیب دعوت الداع، میں داعی کی دعوت کو قبول کرتا ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ پاک انسان کی ہر دعا کو قبول کرتے، اللہ کی خبر ہے، اللہ پاک نے یہ خبر دی ہے، میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اب یہاں سوال ہوگا کہ ہم تو دیکھتے ہیں بہت ساری دعائیں ہم خود کرتے ہیں، ہمیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی، جبکہ اللہ پاک فرما رہے میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دعا کی قبولیت کیسے ہوتی ہے۔ علماء نے احادیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ دعا کی قبولیت 3 طرح سے ہوتی ہے۔ ایک دعا کی قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ نے جو مانگا وہی مل جائے، جو ہم نے دعا کی اللہ پاک اسی کو قبول کر لے، وہ پوری ہو جائے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے زندگی میں بندہ جو دعا کرتا ہے وہ ویسے ہی پوری ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک قبولیت کا طریقہ ہے۔ ایک قبولیت کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی چیز بندہ مانگتا ہے، وہ چیز اس بندے کے لیے مناسب نہیں ہوتی، اللہ کے علم میں ہے کہ اس کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ پاک اس کی جگہ پہ کوئی اور چیز اس کو دے دیتے، وہ نہیں دیتے کوئی اور دے دیتے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ کھیلنے کے لیے چھری مانگے، چاقو مانگے، یا آگ کا انگارہ مانگے، یا پسٹل مانگے کہ مجھے کھیلنے کے لیے دے۔ اب ماں باپ بڑے سمجھتے ہیں کہ چھری، چاقو، انگارہ، پسٹل اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، بچہ ضد کر رہا ہے،
تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی بجائے کوئی اور چیز دے کے اس کا دل بہلاتے ہیں، اس سے اس کا دل ہٹ جائے اور اس چیز سے کھیل لے۔ کوئی کھلونا دے دیا، کوئی جو ہے مٹھائی دے دی، کوئی کھانے کی کوئی چیز دے دی، کوئی اور ایسا، اس کا جی بہلانے کے لیے کچھ اور اس کے لیے کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک بھی اسی طرح جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو بندہ مانگ رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ اس کی جگہ پہ کوئی اور چیز دے دیتے ہیں۔ یہ بھی قبولیت ہے۔ تیسرا قبولیت علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں، دنیا میں کچھ نہیں دیتے، نہ جو مانگا وہ ملتا ہے، نہ اس کے بدلے میں کچھ اور ملتا ہے، اس کی بجائے دعا آخرت کے اندر ذخیرہ ہو گئی۔ اب اس دعا کا بدلہ وہاں آخرت میں ملے گا۔ علماء نے لکھا ہے بندے کو جب آخرت میں بہت ساری چیزیں اللہ پاک بغیر عمل کے دیں گے تو وہ سوال کرے گا کہ یہ کس عمل کے بدلے میں ہے، یہ میری جو نعمت ہے یہ کس عمل کے بدلے میں ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ دنیا میں تمہاری جو دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی ان کا یہ بدلہ اللہ پاک، یہ صلہ ان کا اللہ عطا فرما ہے۔ فرمایا کہ تب بندہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، مجھے سب دعاؤں کا بدلہ یہاں مل جاتا۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری تو قبول ہی نہیں ہو رہی، میری تو اللہ سن ہی نہیں رہا۔ اللہ پاک کسی نہ کسی طریقے سے اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں شرائط بھی بیان کی گئی دعا کی قبولیت کے لیے۔ ایک تو آپ نے شرط یہ بیان کی کہ حرام کھانے والے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، جس کا کھانا پینا لباس پہننا حرام کا ہو۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ پراگندہ حالت، مسکینوں والی حالت، مسافرت والی حالت، ایسی حالت جس کو دیکھ کر سخت سے سخت دل انسان کا دل بھی نرم ہو جائے، لیکن فرمایا وہ آ کے کہتا ہے یا اللہ یا رب یا رب، اللہ اس کی دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ پاک اس کی دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، یعنی جس پہ بندوں کو بھی ترس آ جاتا ہے اللہ رب العالمین اس پہ بھی رحم نہیں کرتا کہ اس نے خدائی احکامات کو توڑا ہوا ہے۔ اس لیے آج اگر ہمیں اپنی دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی تو اس کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے کھانے پینے ہماری کمائی میں کوئی حرام شامل تو نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ دوسرا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ غافل دل کا مطلب کیا؟ کہ ہاتھ تو اٹھائے ہوئے ہیں لیکن دیکھ رہا ہے کہیں اور، دھیان ہے ہی نہیں دعا میں، بس زبان پہ لفظ دعا کے چل رہے ہیں، اللہ کی طرف دھیان ہے ہی نہیں۔ تو دعا تو ایسے مانگو کہ منگتے بن کے، محتاج بن کے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اللہ میں تجھ سے کیسے دعا کروں، میں تو گناہ گار ہوں، تجھ سے میں کیسے مانگوں، میں تو گناہ گار ہوں۔ کیف ادعوک فانی آثم، میں کیسے تجھ سے دعا مانگوں، میں تو گناہ گار ہوں۔ پھر ساتھ ہی خود فرمانے لگے کہ میں کیوں تجھ سے دعا نہ مانگوں کہ تو بڑا کریم ہے، تو بڑا کریم ہے، کیوں نہ مانگوں تجھ سے، میں جتنا بھی بڑا گناہ گار ہوں تیرا کرم میرے گناہوں سے زیادہ ہے، کیوں نہ میں مانگوں تجھ سے۔ تو اللہ سے بندہ دعا مانگے اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اور ایک معنی اجیب دعوت الداعی، اس کا علماء نے یہ لکھا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ قبولیت کا ذکر نہیں ہے، جواب دینے کا ذکر ہے۔ یعنی جب بندہ کہے گا نا یا اللہ تو اللہ پاک اس کے جواب میں کہیں گے ہاں میرے بندے، اللہ اس کا جواب ضرور دیں گے۔
یہ نہیں کہ بتوں کی طرح جو سنتے ہی نہیں ہیں، جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے، سن کے اس کو کہتا ہے جی میرے بندے بتا کیا کہنا چاہتے ہیں، لبیک یا عبدی، جواب ضرور دیتا ہے، باقی قبولیت کا وعدہ نہیں ہے۔ وہ قبولیت وہی اللہ کی مرضی کے ساتھ مشروط ہے، دل کرے قبول کر لے، دل کرے نہ کرے۔ تو ایک معنی یہ ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میرا بندہ جب بھی مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کا ضرور جواب دوں گا۔ یہ بات کیا کہ اللہ پاک نے آگے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے بندو میری بھی بات کو تو جواب دو، تم بھی تو میری بات کا جواب دو، تم بھی تو میری بات کو قبول کرو۔ جب میں تمہاری ساری قبول کرتا ہوں تو تم بھی میری بات مانو، اور وہ بات کیا مانو کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پہ ایمان لاؤ۔ ایمان اور یقین رکھو صرف کس پہ؟ اللہ کی ذات پہ۔ ہمارا بھروسہ، توکل، ایمان، اعتماد، یقین کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات پہ۔ اور ایسا ہونا چاہیے بلکہ اس سے بڑھ کے ہونا چاہیے جیسے ایک بچے کو اپنے والد پہ یقین ہوتا ہے۔ بچے ہوتے ہیں نا لاپرواہ ہوتے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کیونکہ میرا والد ہے، نہ کھانے کی کوئی پرواہ، نہ پانی کی کوئی فکر، نہ کوئی اور ٹینشن۔ والد ہے، باپ کی موجودگی میں اولاد کو کوئی فکر نہیں، لیکن یہ رشتہ بھی کم ہے۔ اس سے بڑھ کے بندے کا اپنے رب سے رشتہ ہونا چاہیے کہ میرے اپنے رب پہ میرا بھروسہ ہے، میرا اعتماد اپنے اللہ پہ ہے۔ فَلْيُؤْمِنُوا بِي، فرمایا مجھ پہ بھی تو ایمان لاؤ تم، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تمہیں راہ ہدایت ملے۔ اللہ سے تعلق، اللہ سے باتیں کرنا، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، اللہ سے سرگوشیاں کرنا، اس سے راہ ہدایت ملتی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اپنی ذات کا تعلق نصیب فرمائے، اپنی خاص محبت نصیب فرمائے۔ تو دعا جو ہے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، متوجہ ہو کر دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑ کر ایک پیالے کسی شکل بنا کے، جیسے فقیر کا کاسہ ہوتا ہے، سینے کے قریب ہمارے ہاتھ ہوں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر خوب لجاجت کے ساتھ دعا مانگی جائے، اور گھنٹوں گھنٹوں دعا مانگی جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ میں تو کہتا ہوں جتنی بندے میں اللہ کی معرفت بڑھتی ہے اتنی دعا بڑھ جاتی ہے، جتنی معرفت بڑھے گی اتنی دعا بڑھ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ معرفت سب سے زیادہ ہے، اس لیے آپ کی 4 گھنٹے کی دعائیں ملتی ہیں، 4 گھنٹے، وہ بھی دھوپ میں کھڑے ہو کے، دھوپ میں بھی کھڑے ہو کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں۔ آج ہم یقین کریں 4 منٹ نہیں دعا کر سکتے، 4 منٹ نہیں دعا کر سکتے، دل ہی نہیں لگتا، ایسے بس تھوڑی سی دعائیں پڑھی، ہاتھ پھیرا اور ہو گئے۔ اس لیے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اس پہ بھی محنت کی ضرورت ہے، اپنی دعا کو بڑھائیں، 5 منٹ کریں، 10 منٹ کریں، آدھا گھنٹہ کریں، اللہ سے باتیں کرتے رہے بیٹھ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الى حبک۔ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء